عمران خان کی حکومت گرائی جا رہی تھی اور عمران خان اور مولانا ایک بڑے پلیئر کی حیثیت سے سامنے آئے تھے، اور مولانا کا خیال تھا کہ آنے والے منظرنامے میں مجھے ایڈجسٹ کیا جائے گا بہت عام پوزیشن پر۔ پیپلز پارٹی پریزیڈنسی لے اڑی، پیپلز پارٹی چیئرمین سینیٹ، 2 صوبوں کی گورنرشپ سندھ، بلوچستان، کشمیر اور گلگت بلتستان لے اڑے، لیکن مولانا کو کیا ملا؟ کچھ نہیں ملا۔ نواز شریف صاحب کیا لے اڑے؟ وزارت عظمیٰ لے اڑے، پنجاب کی چیف منسٹری لے گئے، ان کو بھی مل گیا، لیکن مولانا کو کچھ نہیں ملا۔ حتیٰ کہ وہ عمران خان جو اس وقت مشکلات کا شکار ہیں، ابتلا کے دور سے گزر رہے ہیں، اس عمران خان کو بھی حصہ مل گیا، اور خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت ہے۔ نظام کے خلاف مولانا کی بغاوت نہیں ہے، اور نہ نظام سے انہیں شکایت ہے۔ یہی نظام تھا جب مولانا نے اسے LFO کی حکومت فراہم کر دی تھی، یہی نظام تھا جب مولانا MMA کے ذریعے برسر اقتدار آئے تھے بہت طاقت کے ساتھ خیبر پختونخوا میں، یہی نظام تھا جب اسی MMA کے اندر مولانا سمیع الحق کو تحفظات تھے اور وہ اس میں سے نکل گئے تھے کہ سب کچھ تو مولانا لے کر جا رہے ہیں۔ یہی نظام تھا جب قاضی حسین احمد اور ان کی جماعت اسلامی بھی ناراض ہو گئی تھی۔ یہی نظام تھا جب 26 اور 27 ترامیم میں مولانا کو اور مدد فراہم کر رہے تھے۔ تو نظام سے انہیں کوئی شکایت نہیں ہے۔ انہیں شکایت کیا ہے؟ انہیں شکایت یہ ہے کہ جب عمران خان کی حکومت گرائی جا رہی تھی اور عمران خان اور مولانا ایک بڑے پلیئر کی حیثیت سے سامنے آئے تھے، اور مولانا کا خیال تھا کہ آنے والے منظرنامے میں مجھے ایڈجسٹ کیا جائے گا بہت عام پوزیشن پر، لیکن آنے والا منظرنامہ کیا تھا؟ پیپلز پارٹی پریزیڈنسی لے اڑی، پیپلز پارٹی چیئرمین سینیٹ، 2 صوبوں کی گورنرشپ سندھ، بلوچستان، کشمیر اور گلگت بلتستان لے اڑے، لیکن مولانا کو کیا ملا؟ کچھ نہیں ملا۔ نواز شریف صاحب کیا لے اڑے؟ وزارت عظمیٰ لے اڑے، پنجاب کی چیف منسٹری لے گئے، ان کو بھی مل گیا، لیکن مولانا کو کچھ نہیں ملا۔ حتیٰ کہ وہ عمران خان جو اس وقت مشکلات کا شکار ہیں، ابتلا کے دور سے گزر رہے ہیں، اس عمران خان کو بھی حصہ مل گیا، اور خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت ہے۔ گزشتہ 3 سال سے اس حکومت کو کسی نے نہیں چھیڑا، گنڈا پور بھی چلتے رہے ساتھ۔ تو گویا ماں صاحب مولانا کی لڑائی کوئی فکری لڑائی نہیں ہے، ان کی لڑائی صرف اسی بات کی ہے کہ مجھے کچھ نہیں ملا۔ بھئی سچ بات یہی ہے کہ یہ صرف اسی پر جھگڑا ہے، ورنہ یہی نظام پہلے کیا نہیں تھا؟ سب اسی نظام کو انہوں نے LFO، وہ بدنام زمانہ LFO کس نے فراہم کیا تھا؟ میں نے اور آپ نے تو نہیں کیا تھا، وہ تو مولانا نے مدد فراہم کی تھی نا، وہ تو مولانا ساتھ تھے۔ تو یہ نظام تو اس وقت بھی تھا، پھر اس وقت کیوں مولانا کو شکوہ نہیں تھا؟ دیکھیں ہمیں سیاستدان کب تک اس پر تڑخاتے رہیں گے؟ نواز شریف صاحب اقتدار سے نکلے تو GT روڈ کا رخ کیا اور کہا کہ میں اب پرانا نواز شریف نہیں، انقلابی نواز شریف ہوں، ووٹ کو عزت دو، سول سپرمیسی، کانسٹیٹیوشن اور جمہوریت، کیا کیا کچھ، اور ہم بڑے خوش تھے کہ بھئی اس ملک میں اب آئین کی سپرمیسی ہوگی۔ کیا ہوئی؟ یعنی ان کی حکومت ہے نا، آئین کی سپرمیسی ہے، جمہوریت ہے، پارلیمان کی بالادستی ہے۔ یہی رونا پیپلز پارٹی کا بھی ہوتا ہے جب اقتدار سے نکلتے ہیں، یہی رونا آج عمران خان کا بھی ہے، ان کو بھی آئین کی سپرمیسی یاد آ گئی، حالانکہ یہی عمران خان تھے جو جسٹس وقار سیٹھ کے فیصلے کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے اور ان کو پاگل آدمی کہنے لگے تھے اس دلیر جج کو۔ آج ان کو آئین کی سپرمیسی یاد آ رہی ہے، پارلیمان کی سپرمیسی یاد آ رہی ہے۔ دیکھیں ان کو حصہ ملتا ہے یا نہیں، یہ الگ بات ہے، یہ وہ جانے اور ان کے جو جن سے معاملہ ہے وہ جانے، ہم تو بات کریں گے۔ لیکن مولانا کا شکوہ شاید صرف انگیجمنٹ سے ہی کم ہو جائے۔ اگر حماد حسن صاحب ہو سکتا ہے کہ ان کو صرف اگر انگیج ہی کر کے ان سے بات چیت ہی ہو جائے تو شاید ان کا تھوڑا غصہ کم ہو جائے۔ اینی وے فیصل چودھری صاحب یہ بتائیے کہ پنجاب حکومت کو انسداد دہشت گردی کے قانون میں اتنی جو غیر معمولی ترامیم ہیں وہ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟
کہ حکومتی مجاز اتھارٹی ہوگی وہ کسی بھی کیس کو اسپیشل سیکیورٹی کیس قرار دے سکے گی. اب انسداد دہشت گردی کے بہت سارے کیسز تو سیاسی شخصیات کے پر بھی قائم ہیں, یعنی تقریباً ہر سیاسی شخصیت ہے اس پر دہشت گردی کے مقدمات قائم ہیں. تو اگر ان کا کیس انسداد دہشت گردی کی عدالت میں چلتا ہے اور حکومت کی ایک مجاز اتھارٹی کیس کو اسپیشل سیکیورٹی کیس قرار دے دیتی ہے اور اس کے نتیجے میں انکوائری, ٹرائل اور عدالتی کارروائی خفیہ رکھی جائے گی, آپ کے خیال میں اس کی ضرورت کیوں محسوس ہو رہی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اے ٹی سی کورٹس ہیں وہ تو فیڈرل کورٹس ہیں, وہ تو جو پروونشل گورنمنٹ ہے وہ ضرور ہیں وہاں پہ, لیکن یہ تو چلتی ہیں اوپر سے. اے ٹی سی کے ججز بھی یہاں پہ لگائے جاتے ہیں, فیڈرل لا منسٹری لگاتی ہے. دیکھیے پنجاب حکومت کی جو سوچ ہے وہ یہ پہلی دفعہ نہیں ظاہر ہوئی ہے. یہ پہلے بھی آپ کو پتا ہے ایک بل انہوں نے جو وہ لے کے آئے تھے, جو جس کے پھر اسپیکر احمد خان نے, ملک احمد خان صاحب نے اس پہ اسٹینڈ لیا, وہ پھر انہوں نے ریورس کیا. تو یہ ایک فسطائی سوچ کی حامل ایک گروہ ہے جس کا جمہوریت, آئین, بنیادی حقوق سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان کا ٹوٹل مطمع نظر جو ہے وہ طاقت ہے اور اقتدار کی طاقت ہے. وہ جب بھی ملے, اس پہ جس قیمت پہ بھی ملے, وہ لینے کو تیار ہے. اور یہ اس قسم کی لیجسلیشن جو ہے, یہ لیجسلیشن یا تو آپ کریں نا بلوچستان میں, کے پی میں دہشت گردوں کے خلاف, وہاں تو سمجھ میں آتی ہے کہ وہاں پہ دہشت گردی کے سب سے جو سنجیدہ مسائل ہیں وہ تو وہاں ان صوبوں میں ہے. باقی جو یہاں پہ پنجاب میں تو دہشت گردی کے جو قانون ہے وہ تو پی ٹی آئی کے خلاف بہترین استعمال ہوا, اپنے سیاسی مخالفوں کے خلاف استعمال ہوا ہے ہمیشہ. اور پہلا آپ کو پتا ہے 1987 میں انہوں نے لے کے آئے تھے, اور پہلا مقدمہ بھی میاں نواز شریف صاحب کے اوپر بنا تھا. تو جو یہ لے کے آتے ہیں ان کے اوپر بھی یہی مقدمے بنیں گے. اچھا, آپ کی اجازت سے میں ایک جو بات حماد حسن صاحب نے کی ہے نا جی, اس میں تھوڑا سا ایڈیشن کر دوں. مولانا صاحب کا اور پی ٹی آئی کا اتحاد آپس میں نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم نے 1.5 سال پہلے 2 سال پہلے عمران خان صاحب کو یہ کہا تھا کہ آپ کو اس وقت مولانا صاحب کو ساتھ ملانا چاہیے اور آپ کو ان کا سٹیک کریٹ کرنا چاہیے کے پی میں. اور وہ جب تک آپ سٹیک کیا ہوتا ہے, سٹیک ہو سکتا ہے کہ ان کی سیٹس ہو جائیں ان کا اگلے الیکشنوں میں, لیکن وہ کیونکہ علی امین وغیرہ تھے اس میں ان کی ذاتی مخاصمت ہے. بلکہ علی امین نے مجھے خود بتایا کہ وہ تیار تھے اکوموڈیٹ کرنے میں. اب جب اپوزیشن لیڈر ہے وہ محمود خان اچکزئی ہیں, محمود خان اچکزئی کہیں گے کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ اپنا کسی صورت آگے ہیں؟ کبھی بھی نہیں چاہیں گے. وہ تو ان کی پوزیشن تھریٹ ہوتی ہے. اور مولانا صاحب جو ہیں وہ اگر اپوزیشن لیڈر نہیں بنیں گے تو پھر ان کو کیا کتنے نفلوں کا ثواب ہے کہ پی ٹی آئی, ایک تو وہ بیان ایسا دے بیٹھے ہیں جس میں وہ ان کو خلاف کافی معاملات ہیں, اوپر سے پی ٹی آئی کے ساتھ مل جائیں, یعنی جو کسر ہے وہ بھی باقی نکل جائے. سہیل خان افریدی وغیرہ کا کیونکہ لوکل ان کا ساتھ کلیش نہیں ہے, وہ کوشش ضرور کریں گے, لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ان پالیٹکس ایوری باڈی ہیز اے پرائس. تو وہ دیکھتے ہیں کہ اگر تو یہ وہ افورڈ کرتے ہیں تو اس معاملے میں کیسے کر سکیں گے. یہ تو ہمارا, یہ دیکھیے اسد, ہم نے جو 1.5 سال پہلے آپ کے پروگراموں میں یہ کہا, فواز صاحب نے, میں نے, ہمارے باقی دوستوں نے, کیا آج یہ وہاں پہ نہیں آ کے کھڑے ہوئے سارے؟ اس میں سے کون سی بات جو ہے وہ غلط ثابت ہوئی ہے؟ یہ حماد صاحب بھی ہیں, یہ ہمارے ساتھ آتے رہے. جو بات پہلے دن کی یہ اپنا اس پہ آ جائے, صرف عمران خان کو 1.5-2 سال وہ قید میں رکھ کے تو یہ خوش ہیں, اور جب یہ ہو سکتا تھا تب انہوں نے کیا نہیں. اور اب مولانا عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے کیوں تحریک میں شامل ہوں گے؟ جی کوئی وجہ ہے؟ مجھے تو نہیں لگتا. صحیح. اچھا چوہدری صاحب, میں ویسے آپ کو ایک خبر دیتا چلوں. میرے پاس پچھلے دنوں یہ اطلاع تھی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے تحریک تحفظ آئین پاکستان کو کسی کے ذریعے پیغام بھجوایا ہے کہ وہ خواہش رکھتے ہیں تحریک تحفظ آئین پاکستان میں آنے کی, یا اس سلسلے میں وہ بات چیت کرنے کو ایٹ لیسٹ تیار ہیں, لیکن اس کا محمود اچکزئی صاحب کی طرف سے کوئی جواب نہیں دیا گیا. تو یہ جو آپ وہی وجہ ہے نا, میں نے آپ کو وہی عرض کیا نا اسد بھائی, وہی وجہ ہے نا, مخاصمت ہے محمود خان کی, انسیکیورٹیز, اور محمود خان کے مقابلے میں مولانا کا پولیٹیکل وزن تو بہت زیادہ ہے نا. یہ تو ماننے والی بات ہے, سیاسی حقیقت ہے. یعنی ان کی سیٹیں بھی ہیں, ان کے پاس بندے بھی ہیں, مین پاور. محمود خان اچکزئی تو کوئٹہ میں ایک حلقے کا بندہ ہے, اور کیونکہ جو پی ٹی آئی کے فیصلے ہیں وہ بڑے فلاڈ ہیں. میں نے خان صاحب کو خود کہا تھا کہ یہ غلط فیصلے ہیں, اور آپ کی جڑوں میں بیٹھیں گے, ہماری جڑوں میں بیٹھیں گے, اور وہ بیٹھ گئے. ہاں
چلیے میں ایک چھوٹا سا بریک لیتا ہوں. شمائلہ رانا صاحبہ سے ذرا پوچھتے ہیں پنجاب میں جو انسداد دہشت گردی قانون میں غیر معمولی ترامیم تجویز کی جا رہی ہیں, اس کا مقصد کیا ہے, اور ساتھ ہی کوئی ہم کابینہ میں تبدیلی کی بات کر رہے ہیں, نئے لوگوں کو لانا, پرانے لوگوں کو ہٹا دینا, اس کے پیچھے کیا سوچ کار فرما ہے؟